شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پنا است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب دیکھ رہے ہیں پروگرام میں معذرت میں آپ کا میزبان سلطان شاہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فلسفہ شہادت کی، اور نواسہ رسول نے جو اپنی جان کا نذرانہ دیا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس پہ آج بات کریں گے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی جائے۔ وہ فلسفہ شہادت کیا تھا، کس مقصد کے تحت نواسہ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، وہ مقصد کیا تھا، وہ میسج کیا تھا، آج اس پہ بات کریں گے۔ اس موجودہ حالات میں ہمیں اس قربانی سے کیا میسج دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو تب بھی کہا گیا کہ ظالم جابر حکمران ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہی جہاد ہے، اصل جہاد یہی ہے۔ تو اس موجودہ دور میں اس میسج کو کس طریقے سے لیں گے، اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ مولانا انتخاب احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اسکائپ ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ ڈاکٹر شہباز حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی اپنا موقف دیں گے، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے ڈاکٹر سعد صدیقی۔ علامہ صاحب انتخاب صاحب، آپ سے آغاز کروں گا کہ فلسفہ شہادت کیا تھا۔ آج یوم عاشور ہے، تمام عالم اسلام وہ سوگ منا رہی ہے، اس فلسفے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جو قربانی دی گئی نواسہ رسول نے، وہ اس قربانی کے پیچھے کا میسج کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کا یہ جو یوم عاشورہ ہے، پوری عالمی انسانیت کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک بہت عظیم قربانی کا دن ہے۔ بے شک۔ اور یہ ایک ایسی قربانی اور شہادت ہے جو وقوع میں بعد میں ہوئی، لیکن حد شہرت کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں پہنچ گئی۔ یہ واقعہ کرب و بلا ایک ایسی عظیم واعظ و نصیحت کی قربانی ہے۔ بظاہر تو یہ چند نفوس قدسیہ پہ مشتمل ہے، لیکن حقیقت میں اس میں پوری عالمی انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس عظیم قربانی کی خبر دے دی تھی، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا گیا کہ یہ جو آپ کے نواسے ہیں، ان کو آپ کے امت کے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہر حیات طیبہ میں اس کو بیان فرمایا، اور جناب سیدنا امیر المؤمنین شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب عراق تشریف لے جاتے تو کرب و بلا کے مقام پہ جب آپ کی تشریف آوری ہوتی تو اس مٹی کو دیکھ کر کے آپ کا دل غمزدہ ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، اور آپ اس واقعہ کی دی ہوئی خبر کو یاد کرتے۔ بہرکیف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ نواسہ رسول کی عظیم قربانی ہے، اور علماء تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں یہ بظاہر تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک باب ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظہری حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے امت کے لوگ اور جو دوسرے لوگ تھے جو ان کے انکاری تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں سے شہادت یا قتل نہیں ہونے دیا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اس انداز میں اللہ پاک نے قبول فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ ارشاد کروایا گیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک۔ اور حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ تو سمجھ میں آتا ہے حسین مجھ سے ہیں کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، حضور علیہ السلام کی آل اولاد ہیں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شہادت ہوگی بظاہر امام حسین کی ہوگی، لیکن میں وہ شہادت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قرار پائے گی۔ اس لیے یہ عظیم شہادت اور محرم الحرام کا ماہ مبارک اور آج کا یہ جو دن یوم عاشورہ جو ہے، یہ بھی اپنی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
اس میں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوئیں. جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا گیا 10 محرم الحرام کا دن. جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی گئی 10 کا دن. اور اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی، اور خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے جو قیامت کا دن جو قرار دیا ہے، جو روئے زمین پہ پوری کائنات پہ پوری مخلوق کے اوپر بپا ہوگا، وہ بھی 10 محرم حرام کا دن قرار ٹھیک ہے. علامہ صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، فلسفہ شہادت کیا ہے؟ انسانی تاریخ میں 2 سب سے بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں، وہ بھی اہل اسلام کی قربانی ہے. ایک قربانی ابراہیم و اسماعیل علیہ رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی. اس کا میسج کیا ہے؟ یہ وہ قربانی ہے جو تا قیامت لوگ یاد رکھیں گے، یہ قربانی بھولی نہیں جا سکتی. اس کا مقصد بہت بڑا تھا. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ اس قربانی کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، خواب میں بشارت ہو گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا. آج کے دور میں اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد بنیادی طور پہ آپ نے 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ فلسفہ شہادت کے، دوسرا سوال یہ آپ نے کیا کہ آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے. جی ہاں. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ شہادت کے موضوع کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ بھی قرآن مجید نے شہید کے کیا درجات بتائے ہیں، کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جیسے ہی شہید جو اس دنیا میں سے جاتا ہے تو وہ فوراً ہی گویا اس طرح سے زندہ ہوتا ہے کہ جس کا انسان کو شعور نہیں ہے. جی ہاں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس چیز کو وہ زندہ کر کے جاتا ہے، جو اس کا مشن ہوتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، ان کی جو شہادت ہے وہ اسلام کے لیے تھی، اور اسلام الحمدللہ تا قیامت باقی رہے گا. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، قرآن کا پیغام، یہ تا قیامت باقی رہے گا. تو شہید کی جو زندگی ہے وہ اس بقا کے لیے وہ اپنی زندگی دیتا ہے. لہذا جب تک یہ پیغام باقی ہے، جب تک وہ باقی ہے، شہید زندہ ہے، کیونکہ یہ پیغام زندہ ہے. دوسری جو چیز ہم عرض کرنا چاہیں، علامہ صاحب یہ بھی تو بتایا گیا نا کہ حق نے باطل کو شکست دینی ہے، یہ بھی تو ہمیں اسلام میں بتایا گیا نا. جی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ہم نے یہ دین جو ہے وہ نازل اس لیے کیا اور دین حق کو اور رسول کو اس لیے بھیجا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام دیگر ادیان پر، ازم پر، تمام دوسرے عقائد کے اوپر غالب آ جائے. تو اس کا جو غلبہ ہے، غلبہ دین، وہ ظاہر کی شہادت کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور یہ دین ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے جان دینے کی تمنا مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی. احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں قتل کیا جاتا دین کے لیے، پھر زندہ کیا جاتا، پھر قتل کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا. تو اس طرح سے آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے شہادت کا، بار بار شہادت کا. تو دین اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے لیے سرور کائنات اپنی جان دینے پر تیار تھے. تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے. اور اسی راہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنی جانیں دیں. اور خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس کی یاد ہم آج منا رہے ہیں، وہ اس نے اس کو تابت زندہ کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں کہ جو انحرافات کے اوپر منتج ہو رہی تھیں، تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے کے اس کو دوبارہ اپنی جو خلافت علی منہاج النبوہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا اس کی طرف واپس لائیں۔ اور علامہ صاحب جب یوم عاشور کی بات کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، تو ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ آج کا دن عالم اسلام کے لیے صبر و استقامت، راست بازی، اثار، دین سے محبت اور نظام الہی کو رائج کرنے کا دن ہے۔ یہ میسج ملتا ہے ہمیں، تو کیا آج ہمیں یہ میسج یاد ہے؟ دیکھیے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ دین اصل اہمیت جو ہے وہ دین اسلام کی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے جن میں شہید بھی کیا گیا بہت پیغمبروں کو۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہود سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ناحق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، شہید کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی جان دینے میں ایک لمحہ دیر نہیں کی اس دین کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے۔ بالکل صحیح۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور جو آج کا پیغام ہے عاشورہ کا امام حسین علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ میں جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین اور اس قسم کی 20 احادیث، تو میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ دین اسلام امپورٹنٹ ہے جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں۔ اور اس میں پیغام یہ ہے کہ جب دین کے اوپر وقت آئے، جب بھی جس طرح کا بھی وقت آئے، کہ قرآن پہ، حدیث پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، اسلامی نظام کے اوپر کوئی وقت آئے، تو جس طرح سے میں اس کے لیے جان دے رہا ہوں، میرے اصحاب جان دے رہے ہیں، ویسے تمہیں بھی جان دینا واجب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی موجود رہے گا ڈاکٹر شہباز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح علامہ صاحب نے بھی بات کی، آج کے دن کے حساب سے جب آج کے دن کی بات کی جاتی ہے تو فلسفہ شہادت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ نواسۂ رسول جس کے لیے یہ کائنات بنی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار دو جہاں، ان کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ جب اس قربانی کی بات کی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ تو آج کے دن اس کو، یہ فلسفے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے پہلے بیان ہو رہا تھا کہ اسلام میں شہادت کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، اور قرآن مجید میں 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو انعام یافتہ کہا گیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقین پر یعنی جو ٹاپ کے سچے لوگ ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ شہداء پر، اور اس کے بعد جو عام نیک لوگ ہیں۔ تو نبیوں صدیقوں کے بعد اسلام کے اندر شہداء کا مقام ہے، اور ان کی اللہ کے ہاں تکریم کی جاتی ہے، جیسے کہ 2 آیات میں کلیئر کٹ یہ بات بتائی گئی۔ ایک میں تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر شہیدوں کی روحوں کو ایک قالب کے اندر ڈالا جاتا ہے، گویا کہ وہ روحیں جو ہیں اس قالب کے اندر، یعنی روحیں ایک سواری کے اوپر گویا کہ بیٹھ کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔ اور قرآن نے جیسے اشارہ کیا کہ اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو جنت کے پھلوں سے وہ مستفید ہوتے ہیں، یعنی شہداء اور ان کی روحیں۔ اور یہ اگر اس کو ہم دیکھیں کہ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ میرے یہ نواسے اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بارش کا فرشتہ آیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کر رہے تھے، تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اتحبو، آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ ان امتک ستقتل، آپ کی امت تو اسے قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی دکھاتا ہوں جس مٹی پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر وہ نرم و ملائم مٹی اور سرخ رنگ کی مٹی پیش کی گئی تھی، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک کپڑے کے اندر ڈال لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شیشی کے اندر ڈال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ جب
61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ ہی زندہ تھی، اور ان کے ہاں یہ علامت تھی کہ جب وہ مٹی خون بن جائے یا انتہائی سرخ ہو جائے تو یہ علامت ہوگی کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ روایت اور اس کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کلیئر کٹ یعنی صحیح روایات کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ان کو یہ مقام شہادت ملے گا۔ اس میں ظاہر ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ وہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، جو حضرت عمر کے ساتھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان کے ساتھ رہے، بلکہ ان کے محاصرے کے وقت پہرا بھی دیتے رہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر، اور اس طریقے سے دیگر خلافتوں میں بھی وہ ساتھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد گویا کہ ایک تبدیلی محسوس کی کہ پہلی کی جو حکومتیں یہ خلافتیں موجود تھیں اس میں یہ فرق جو ہے وہ واقع ہو گیا۔ تو اس مقصد کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے مقابلے میں میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اور اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو میں اپنے ساتھیوں کی مدد کے ساتھ اس کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں آپ کے پاس جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ بے شمار خطوط امام کو لکھے گئے کوفے والوں کی طرف سے، لیکن کوفے والوں نے جب دیکھا کہ حالات مشکل ہیں تو ایک ایک کر کے امام کا ساتھ جو وہ چھوڑتے گئے۔ اس میں آگے تفصیل ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں فلسفہ شہادت کی، اور جس طرح ہم نے دیگر مہمانوں نے بات کی اس پہ آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ فلسفہ شہادت کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جہاں تک فلسفہ شہادت کا تعلق ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 2 آیات مبارکہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان کو مردہ مت کہو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ یہ سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، یہ گمان بھی نہیں تمہیں ہونا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام کا وہ ایک نعرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نقل کرنا چاہتا ہوں، کہ جو صحابہ کرام وقت شہادت لگایا کرتے تھے، اور تمام کفار مکہ بھی اور دیگر کفار بھی اس نعرے کے اوپر بڑے حیران ہوتے تھے کہ جب کوئی کافر کسی صحابی کو قتل کرتا تھا اور وہ صحابی جب یہ سمجھتے تھے کہ اب میری جان نکل رہی ہے اور میں شہادت کا رتبہ پانے والا ہوں، تو وہ صحابی نعرہ لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے یہ کفار کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایک آدمی قتل ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں، اور نعرہ لگا رہا ہے کہ میں اور نعرہ یہ لگا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مومن کی کامیابی جان بچانے میں نہیں ہے، مومن کی کامیابی تو اللہ کے نام پر جان دینے میں ہے، کہ انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دے اور ہر چیز اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ مومن کی کامیابی ہے، اور اسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے، تمام صحابہ نے، بشمول اہل بیت کے اور بشمول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم تو 100 دفعہ کیا 1000 دفعہ بھی اپنی جانیں قربان کر دیں تو ہم اس شہادت کو یا اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے، اس رتبے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے کہیں قریب بھی نہیں آ سکتے کہ جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو، اہل بیت کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اصل بات کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مشن کیا تھا، ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج ٹاپک ہے کہ وہ مشن کیا تھا، حق پرستی پہ قائم رہنا، راست بازی پہ ثابت قدم رہنا، ایسے موقع پہ صبر دکھانا جب تو انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ جی ہاں، ایسی لڑائی ہوئی کربلا کی کہ انسان اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی ذات کو وہاں پہ رکھیں، ہم تو غلام ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم تو ہوش کھو بیٹھے۔ صحیح بات، وہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑا گیا۔ جی ہاں، اس پہ بات کرنی ہم نے آج۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ مشن کیا تھا کہ جس مشن کے حصول کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، اتنے صبر و استقامت کا،
ایک ایسی مثال قائم کی گئی کہ جو قیامت تک ایک مثال ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیے استعارے بن جاتے ہیں نا. آپ آج فرعون کا استعارہ استعمال کرتے ہیں، ایک ظالمانہ طاقت اور جابرانہ طاقت کے لیے فرعونی طاقت، فرعونیت ہے اس کے اندر، یہ ہم ایک استعارے کے طور پر. اسی طرح ہم حضرت اور اسی حسین فرعونیت کے خلاف ہی کھڑے ہونے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو فلسفہ شہادت پہ بات کریں اور یہ کوشش کریں کہ آج کے دور میں اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھا جائے. یاد تو ہر مسلمان بناتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن فلسفہ شہادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک ویک تو پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں فلسفہ شہادت پہ. کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر کرنا بھی مشکل تھا. ابھی بریک سے پہلے ہمارے پینلسٹ اسی پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ آغاز کروں گا کہ بات کریں فلسفہ شہادت کے. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آج کے دور میں اگر اسی چیز کو رکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ کلمہ حق کہنا اتنا آسان تب بھی نہ تھا اور آج بھی نہیں ہے، درست فرما رہا ہوں میں؟ اس پہ گزارش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب جو استاد صدیقی صاحب نے بات فرمائی ہے اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. یہ ایک فلسفہ شہادت بالخصوص کرب و بلا کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ایک عظیم استعارہ بن چکا ہے حق و باطل کے درمیان، اور سچائی پر مبنی بات، وعدہ وفاداری اور اسلام کی بلندی اور حقانیت کے لیے اپنے جو ایک ریاست ہے جو اسلامی اصولوں کے اوپر قائم ہوتی ہے، جس کو وطن کہتے ہیں، جو جزء من الایمان قرار دیا گیا، اس کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی بلندی کے لیے. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شہادت ہے، اسی طرح جس شہادت کا آپ نے تذکرہ کیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ اسلام کے اندر ایسی ایک عظیم دو مثالیں ہیں جو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے، صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، پوری انسانیت. آج غیر مسلم کافر بھی اگر عظیمت کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر قائم رہتے ہوئے بھی چلے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب کہتا ہے. لیکن علامہ صاحب دونوں قربانیاں دونوں شہادتیں جو میسج اس میں دیا گیا ہے، دونوں قربانیوں میں دین الہی کی بلندی کا میسج ہے. ہاں، دین الہی کی بلندی اور عظیمت کا راستہ، صرف استقامت نہیں، اس سے آگے کی منزل جو ہے. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے ساتھ جو 72 نفوس قدسیہ دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ہستیاں ہیں، اور دیگر جتنے بھی آپ کے ساتھ جو احباب آپ کے معاونین تھے، جو شہر مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ مکرمہ اور دیگر آس پاس کے جتنے بھی جوار میں مسلمان آباد تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے آپ کی جو شہادت ہے، آپ کی یہ جو عظیم قربانی ہے، یہ قیامت تک آنے والے پوری اہل اسلام کے لیے بہت عظیمت کا ایک راستہ دیتی ہے. آج بھی دیکھیے جس دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے یا ہماری لا علمی کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں، اتنی عظیم نفوس قدسیہ موجود ہیں، جن کی عظیم مثالیں موجود ہیں. آج ہم ان مثالوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس پرفتن دور میں جو آزمائش کا ایک وقت ہے، قرب قیامت جس زمانے کو قرار دیا جا رہا ہے، جو آزمائشوں پہ ہم پڑے اور جو ہے طرح طرح کے مصائب و علام میں گھرے ہوئے ہیں اور پریشانیوں کے عالم میں گھرے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر جو شکوے شکایات ہیں، ان تمام شکوے شکایات کو آپ نے رد کر دیا اور ایک ایسی عظیم مثال قائم کی کہ قیامت کے دن بھی اگر آپ نے جب دیکھے وہ کوفہ والوں نے جب خط لکھے آپ کو بلانے کے لیے، تو مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جلیل القدر جو تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ کے لوگ شاید آپ سے وفا نہ کریں جنہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ وفا نہ کی. لیکن آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، میرے پاس یہ مثال موجود ہے میرے باپ کے ساتھ وفانے کی، اس کی غرض نہیں، میں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. چونکہ جب قیامت کے دن یہ کوفہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ اللہ ہم نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا کہ ایک حق کے علم کی بلندی کے لیے آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید اور اس کی فکر اور اس کے حواریوں کا مقابلہ کریں گے جو باطل کے اوپر چل رہا ہے، جو اسلام کی دھجیوں کھیڑ رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدکاری پہ اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور شراب نوشی کرتا ہے، اسلام کی حدوں کو توڑ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے. تو قیامت کے دن میرے پاس پھر کیا جواب ہوگا؟ تو میں تو اپنے رب کے حضور سرخرو ہونے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں، تاکہ اپنے نانا کا جو لایا ہوا دین ہے اس دین کی میں
جو ہے وہ اس کا حفاظت کر سکوں اور اپنے اور ڈاکٹر صاحب کیسے نہ جاتے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو گئی تھی، بتا دیا گیا تھا یہ ہونا ہے، وہ چاہتے یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ واقعہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو واقعہ ہونا تھا، اسلام کے اتنے بڑے میسج کو آگے جانا تھا، یہ واقعہ ہونا تھا، یہ قربانی ہونی تھی تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ دین الہی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو واقعہ ہونا تھا۔ مقصد یہ کوئی محض اتفاقیہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لے گئے، جی ہاں، اتفاقیہ ایسا نہیں تھا، آپ کو اس بات کی خبر تھی، شاید آپ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ 50 سال کا وقت گزر گیا ہے اپنے نانا جی سے جدائی کو، فراق کو، اس فراق کو ختم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عظیم قربانی کو پیش کیا جائے اور اپنے نانا کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ تو در حقیقت یہ جو فلسفہ شہادت ہے، کرب و بلا کی یہ جو عظیم قربانی ہے، ہم سب کے لیے درس ہے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی جانوں کا، اپنی آل اولاد، عز و کارب، اہل و عیال، اپنا تن من دھن اور اپنا پورا گھر جہاں صدیوں سے ہماری نسلیں آباد ہیں، اس جگہ کو بھی چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور فکر آخرت کے لیے اس راستے پر چلنا پڑے تو اپنا سب کچھ قربان کر۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ نقوی صاحب، کہا جاتا ہے کہ بندوں کے بجائے رب کی غلامی کرنے والے لوگ خوش قسمت ہیں، اور کربلا کا تو میسج ہی یہ ہے کہ رب کی غلامی کرنی ہے، اسی کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے اور اسی کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ دینا ہے۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم بٹ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم وہ جو میسج آج اس پہ امپلیمنٹیشن کریں، وہ سمجھیں اور اس کے بعد اپنے دین کو آگے بلائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ فلسفے کو سمجھیں اور اس پہ عمل درآمد کریں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسا ہمارے دیگر ساتھیوں نے فرمایا کہ اگر ہماری امت مسلمہ اسلام کی اہمیت کو سمجھ لے، اگر اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی بلندی سربلندی، اس کا نفاذ سب سے زیادہ دنیا میں اہم کام ہے جس کے لیے انسان کو بھیجا گیا، اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس اسلام کی اہمیت اتنی ہے کہ باقی انبیاء نے بھی اپنی جانیں اسی کے لیے دیں، جی ہاں بے شک، تو ہم اپنی زندگی سے اپنی ذاتی آرا کو، اپنی ذاتی خواہشات کو اسی صورت سے جو ہم نے اپنے اپنے فرقوں کے اور مذاہب کے اور مسلکوں کے بت بنا لیے ہیں، شخصیات کے بت کھڑے کر لیے ہیں، ان سب کو ہم گرا کر اور صرف قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص متبعین جو ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کو اپنا راہبر اور رہنما بنا کے اور ان کو ان کی مشعلیں جو ہیں وہ سامنے لے کر اور اگر ہم آگے چلیں تو یہ اتفاق اور اتحاد اور ہر چیز جو ہے وہ نظریاتی طور پہ بھی قائم ہو جائے گا اور عملی طور کے اوپر بھی قائم ہو جائے گا۔ راما صاحب، ہمارے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان جار یعنی ظالم و جابر بادشاہ اور ان کے اوصاف کے حامل حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاد تو ویسے ہی افضل ہے، لیکن جہاد کی بھی افضلیت پہ بات کر دی، انہوں نے کہا سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ آپ ظالم جابر حکمران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کلمہ حق کہیں۔ دیکھیے، ہم ایک بات عرض کریں کہ ہم کبھی تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے امت مسلمہ پوری کی پوری کھڑی ہوئی تھی۔ کیسے؟ اگر اس دور میں لوگ اسلام کی اہمیت سمجھتے ہوئے حکومت کو پس پش ڈال کر اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے تو حکومت تبدیل ہو جاتی، حکمرانی ظلم کی تبدیل ہو جاتی، لیکن امام حسین اور دین کا جو پیغام تھا وہ کسی دوسری طرح سے زندہ ہو جاتا۔ واہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ بے شک حکومت تبدیل ہو جاتی، لوگ کھڑے ہو جاتے تو یہ میسج ہی نہ ملتا۔ یہ جو چیز ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اسلام کے نام کے اوپر جو حکومت پہ قابض ہو جائے اس کی حکومت کو مان لینا ہے اور اس کی احکام کو اسلامی احکام سمجھنا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو اسی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اس راہ میں انسان اقدام کرے
تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ کتنے ہیں لوگ ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ اگر تم 500 ہوگے تو وہ 5000 پہ غالب آؤ گے، اگر 1000 ہوگے تو 10,000 پہ غالب آؤ گے. تو یہ فئہ غالبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غلبہ دینے والا ہے اس کو، بالکل وہ لوگ نہیں اس کو غلبہ دیتے ہیں. بے شک پروفیسر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب تو کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس پروفیسر شہباز حسین صاحب. یہ تو کہا گیا نا کہ جہاد آپ نے کرنا ہے، ایمان کا حصہ بتایا گیا. آپ لڑ سکتے ہو لڑو، نہیں لڑ سکتے آواز بلند کر سکتے ہو آواز بلند کرو. خدا نہ خواستہ اپائے جو ہاتھ ہلا سکتے ہو ہاتھ ہلاؤ، پاؤں ہلا سکتے ہو پاؤں ہلاؤ، زبان ہلا سکتے ہو زبان ہلاؤ. تو یہی تو میسج ہمیں کربلا کی شہادت سے ملا نا. یہ اصولی بات ہے ظاہر، اس میں انسان اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہی شرعی احکام کا پابند ہے. قرآن مجید میں جیسے فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور یہی قاعدہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی قوت سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے اس برے کام کے خلاف نفرت جو ہے قائم رکھے. لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ، اس کے بعد تو ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. اور دوسری جو حدیث کا اشارہ بھی کیا جا رہا تھا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، تو یہ گویا کہ افضل ترین ایمان کی کیفیت ہے کہ جس میں انسان اپنی قوت اور طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر کہیں سمجھتا ہے کہ خلاف شرع عمل ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے نکلتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ایک مرحلے میں تو جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لا تکلف الا نفسک، کہ آپ کو ہی پابند کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور آپ کو ہی پابند کیا گیا. مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی ساتھ دیتا ہے تو ٹھیک، اور اگر کوئی ساتھ نہیں بھی دے رہا تو بھی آپ اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال اور جہاد کے لیے پابند ہیں. لیکن ظاہر ہے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں انسان کو آوان کی اور انصار کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہزاروں خطوط امام کو لکھے گئے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب امام نے دیکھا کہ حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پیش کی تھی. تاریخ کی ساری بڑی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑا پیغام جو ہوا جاتا ہے. جیسے کہ شروع میں آپ انٹرو میں بات کر رہے تھے اتحاد امت کے حوالے سے اور مسلمانوں کو ملانے کے حوالے سے، اور اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے علمی بنیادوں پر کوشش کی جائے. تو امام نے کہا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا یہ کہ مجھے براہ راست بات کرنی دی جائے حکمران سے، یا یہ کہ مجھے کسی محاذ پر بھیج دیا جائے تاکہ میں کافروں کے خلاف لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اور یہی فلسفہ شہادت کی بات ہم کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی ایک تڑپ موجود ہے، وہاں پر بھی ایک تڑپ جو ہے وہ موجود تھی. اور اسی لیے امام یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ میں ان کے خلاف لڑوں، میں محاذ پہ کفار کے خلاف لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. لیکن جب ان کی ان شرائط کو تسلیم نہیں کیا گیا اور زبردستی ان سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی، یہ جو ہم فلسفہ شہادت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا میسج یہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ توہین برداشت نہیں کرتا کہ اس کو طاقت کے زور پر کوئی بات اس سے منوا لی جائے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے امام نے پھر یہ بیعت نہیں کی ہے زبردستی، چونکہ ان 3 شرائط تھیں اور ان میں سے کوئی ایک مان لی جاتی تو اگلی بات ہوتی. لیکن جب شرائط نہیں مانی گئی تو پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے قربانی پیش کر دی ہے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اس وقت موجودہ حالات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو واقعہ کربلا کے ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں. ہم عام طور پر اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے سے، کہ ذی الحجہ میں یہ شروع ہوا، سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے اور کربلا پہ آ کے محرم میں ختم ہو گیا. در حقیقت یہ کوئی 2-2.5 سال کی کہانی ہے، اور یہ 2-2.5 سال کی بڑی بھرپور تحریک ہے. اور اس تحریک میں ہم جیسے 3 آپشنز کا ذکر کیا ڈاکٹر شہباز صاحب نے، میں ایک اور 3 آپشنز کا ذکر کروں گا جو بالکل آغاز میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی، اور یہ اس وقت آیا کہ جب کہ یزید کو نامزد کیا گیا تھا ولی عہد کے طور پر۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپشن دیے تین کہ بھئی یا تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی اپنی وفات کے وقت انہوں نے کسی کو نامزد نہیں کیا، اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی رشتہ دار غیر رشتہ دار کو، کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، بلکہ یہ معاملہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ مسلمان جس کو مناسب سمجھیں، جس کو اہل سمجھیں، اس کو منتخب کر لیں، اور یہی ہوا۔ یہ طریقہ اختیار کرو حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بعد اپنے جانشین کا نامزد کیا، لیکن اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو نامزد نہیں کیا، بالکل ٹھیک، اپنے بیٹے کو نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کہنے لگے میں اس وقت زندہ تھا، موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، غائب نہیں تھا، مریض بیمار نہیں تھا، اپاہج نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ابو بکر نے میرے بجائے عمر فاروق کو منتخب کیا اور ان کو جانشین نامزد کیا۔ یہ طریقہ اختیار کرو جو حضرت عمر نے کیا تھا کہ ایک رؤساء کی اور جو اجلاء صحابہ تھے ان اجلاء صحابہ کی ایک مجلس شورا بنا دی تھی کہ بھئی اس مجلس شورا کے مشورے سے جو بھی منتخب ہو جائے، مگر اس میں سے بھی عبداللہ ابن عمر کو مستثنیٰ کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر کو، میرے بیٹے کو مشورے میں شریک رکھنا، لیکن اسے خلیفہ نہ بنانا۔ یہ تین طریقے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، یا حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ اختیار کرو، یا حضرت عمر کا طریقہ اختیار کرو، اس کے علاوہ ہم چوتھی کوئی بات تمہاری طرف سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا تو آپ سے ہی آغاز کروں گا کہ اس تمام تر حالات و واقعات موجودہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کربلا کی شہادت سے کیا سبق لینا چاہیے اور موجودہ زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک بعد پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، یوم عاشور منایا جا رہا ہے۔ تمام عالم اسلام یوم عاشور پہ غم کا اظہار کرتی ہے، دکھ کا اظہار کرتی ہے، افسوس کا اظہار کرتی ہے، اور اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنی دین کے لیے، خدا کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے دینا۔ نواسۂ رسول نے اپنا سر کٹوا لیا صرف اپنے خدا کے دین کے لیے۔ تو صدیقی صاحب، آپ سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آج کے دور میں اس وقت میسج سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ہمیں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اس پروگرام میں، اس پلیٹ فارم پہ، اور تمام لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ حق آئے گا غالب اور باطل ہے اس کو چٹنا ہے، اس نے جانا ہے۔ آپ نے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے دین الہی کی بات کرنی ہے، سب اس پہ بات کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں پھر بھی بانٹ دیا جاتا ہے۔ کیا سبق کیا لینے کی ضرورت ہے؟ ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑا پیغام تو ہے اتحاد کا، ہے نا، کہ اتحاد امت، آپس میں شیرازہ بندی، آپس میں محبتیں قائم کرنا، نفرتوں کی دیواریں نہ کھڑی کرنا، بلکہ آپس میں محبتیں قائم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور برادری، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ لیکن بیان کر دیا، بیان کر دیا۔ تو اچھا، ایک تو یہ کہ یہ اتحاد امت کا سبق ہمیں دیتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس اقدام کو کر کے اور ان قربانیوں کو دے کے، اس ثابت قدمی اور اس صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے امت کی شیرازہ بندی کی اور امت کو شیرازہ میں بکھرنے سے اور ٹکڑوں میں بٹنے سے بچایا۔ ایک پیغام تو یہ ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کی بنیادوں کو منہدم کرتے چلے جائیں۔ یہ بھی ایک بڑی انتہا ہوتی ہے۔ اتحاد اور اتفاق کا جب سبق پڑھا جاتا ہے تو ہم کہیں ایسا اتحاد اور ایسا اتفاق نہ کر لیں کہ دین کی بنیادیں منہدم ہوتی چلی جائیں اور ہم اتحاد اور اتفاق کا سبق پڑھتے رہیں۔ دین کی بنیادوں کو منہدم نہیں ہونے دینا، دین کی اقدار اور روایات کو، وہ اقدار اور وہ روایات اور وہ بنیادیں اور وہ اساسیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، جو خلفائے راشدین نے بتلائیں،
ان بنیادوں اور اساسیات کو مضبوط کرنا ہے، یہ آج کا پیغام ہے، اور اس کے لیے ڈٹ جانا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب، جس طرح صدیقی صاحب نے بات کی کہ اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جن معاملات پہ اختلاف ہے اس کو تھوڑی دیر پہ سائڈ پہ رکھ کے جن پہ اتفاق ہے ہم اس پہ کھل کے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو میسج تھا کربلا کا کہ ایک ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، حق کے لیے بات کرو، نظام ظلم کے خلاف کھڑے ہو، تو کتنا ضروری ہے یہ آج سمجھنا۔ جی اس میں تو بالکل پیغام متفقہ طور پر مسلمانوں کا موجود ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہیں، اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح احادیث کے اندر بخاری مسلم وغیرہ میں بیان ہوئی ہیں، اور ان کے مقام و مرتبے کے مقابلے میں صحابہ کرام کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اس کا اشارہ صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی موجود ہے کہ جب ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں اس سے مچھر یا مکھی مر جائے تو کیا دم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عراق والے بھی عجیب لوگ ہیں، انہوں نے نبی کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور مچھر اور مکھی کے دم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا، کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تو اس میں ایک پیغام ظاہر ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم اسی شہادت پر فوکس رکھیں، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کریں، اور ان کی جو شان ہے شہادت کی اور آخرت میں جو ان کا خصوصی مقام ہے۔ ایک تو عمومی فضائل جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں، کچھ خصوصی فضائل بھی ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کا ہم پرچار کریں اور اس پہ بات کی جائے، وہ پڑھی جائے اور آنے والی نسلوں کو وہ سمجھایا جائے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اتحاد بین المسلمین کی بات ہو رہی ہے کہ سب مل کے یک زبان ہو کے ایک میسج دیں امت کو۔ ہم کو تو یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمان ایک ایسا ضابطہ اور ایک ایسا بندھن ہے کہ جس کی موجودگی میں اختلاف بین المسلمین کے مقابلے میں اتحاد بین المسلمین کی بات کرنا ہمیں شرم آتی ہے اس بات پہ کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں، جب ہمارا خدا ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا رسول ایک، ہم سب آخرت کے اوپر ایمان لانے والے، ہم سب حساب و کتاب کے اوپر ایمان لانے والے، ہم صحابہ کی عظمت کے قائل کہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جزو قرآن ہے، ہم سب اہل بیت کی عظمت کے قائل کہ جو قرآن میں بیان کی گئی رسول کی زبان سے نکلی، اس کے باوجود اگر اتحاد بین المسلمین کی بات کی جائے تو یہ شرم کا مقام ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ اگر ان عقائد کے اوپر اکٹھے ہیں تو ان میں اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے سے اختلاف کریں، اور کم از کم یہ موقع جو ہے ایسا ہے کہ جس میں ایک ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، کیونکہ دین کی جو حمایت ہے اور دین کا دفاع ہے اس میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے کسی مسلمان کا، اور وہ بغیر اتحاد کا ممکن نہیں۔ بالکل ٹھیک، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ، جس طرح نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ اس پہ اختلاف کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو 10 محرم الحرام کا دن یوم عاشوراء ہے، گزری ہوئی رات کی آپ تاریخ تو پڑھیں نا، جب جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ جو تشریف فرما 72 نفوذ قدسیاں تھیں، ان سے یہ فرمایا کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ مجھے شہید کر کے اب دم لیں گے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اور دیا تک بند کر دیا، چلا جائے، کہا گیا، اعلان کہہ دیا گیا، چلا جائے، مجھے یقین ہے یہ مجھے شہید کریں گے۔ مگر ان نفوس قدسیہ کا اتحاد دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن اس حال میں نہیں اٹھنا چاہتے کہ آپ شہید ہوں اور ہم اس جگہ سے واپس چلے جائیں۔ تو یہ اتحاد کو قائم کر کے وہی میں نے کہا نا کہ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر صبر، وہاں پر شکر کرتے رہے جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو کہہ دیا
کہ جس نے جانا ہے چلا جائے, یقین ہے مجھے شہید ہو جائے گا. کیسے یقین نہ ہوتا, نواسہ رسول تھے, آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوگا. تو ان نفوس قدسیہ نے اتحاد کی مثال قائم کر دی کہ دین حق کے لیے, اسلام کے لیے, شجر اسلام کی بلندی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کرنا پڑے تو متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کا جو شجر ہے اس کو توانا رکھا جائے, اس کو تر و تازہ رکھا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی آپ مثالیں پڑھیں, کس قدر آپس میں اتفاق و اتحاد تھا. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا آپ سیرت پڑھیں, ان کا آپس میں رشتہ داریاں, تعلقات, اتفاق و اتحاد, باہمی محبتیں, یہ آج ہم سب کے لیے مثال ہے. بالخصوص اس موقع پر جب غیر مسلمین, کفار و مشرکین امت مسلمہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی سیاست کے نام پر, کبھی این جی اوز انسانیت کی خدمت کے علم کو بلند کرتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں, اس موقع پر آج ضرورت ہے کہ ہم کرب و بلا کی ان عظیم شخصیات کی قربانیوں کو یاد رکھیں, ان کی گزری ہوئی رات کا جو اتفاق و اتحاد ہے اس کی مثال ہی کم از کم یاد رکھیں اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج کے دن جو میسج دیا گیا, جو کربلا کے شہادت سے جو میسج ملتا ہے ہمیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتحاد کی بات کی جائے. دین الہی کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو یہ ہمت اور استقامت عطا کرے کہ ہم تمام لوگ اتحاد کی بات کریں اور کفر کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جاری رکھیں, کیونکہ حق نے آنا ہے اور باطل کو شکست ہونی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ.